نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں ہفتے وار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا جو چوتھا حصہ ہے مہلکات کے بارے میں کہ وہ خواہشات جو انسان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہیں، اس میں سے پہلا اصول باب الخلق والنفس تھا کہ بد اخلاقی اور نفسانی خواہشات، اور اس کا دوسرا اصول ہے باب الشہوانیات کہ شہوت اور اس کی اصلاح. اس میں پہلا جو بیان کیا وہ کھانے اور پینے کی شہوت پر بات چل رہی تھی. اب اس کے بعد ہے ترک خواہشات دنیا کہ دنیا کی خواہشات کو انسان کس طرح سے کم کرے اور دنیا کی خواہشات سے انسان کس طرح سے نجات حاصل کرے. جب اس دنیا کے اندر انسان رہتا ہے تو اس کے ساتھ اس دنیا کی ضروریات بھی وابستہ ہوتی ہیں اور اس کے لیے انسان کوشش بھی کرتا ہے. تو ضروریات کے لیے کوشش کا کرنا شریعت اس سے تو منع نہیں کرتی، لیکن ایک یہ ہے کہ اس کوشش میں اس درجے مشغول ہو جانا کہ انسان اپنے رب کو بھول جائے. دنیا کا خیال تو ہو لیکن آخرت کا خیال نہ ہو. دنیا کے لیے اپنے وقت کو کھپا دے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کو کھپا دے، لیکن بعد مرنے کے لیے کوئی تیاری نہ کرے کہ بعد میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا. تو ترک خواہشات دنیا یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی خواہشات کو ترک کرنا، کیونکہ جب تک آدمی اپنی خواہشات پر ضرب نہیں لگاتا، چوٹ نہیں لگاتا، یا ان خواہشات کے اندر قلت کو اختیار نہیں کرتا، اس وقت تک یہ خواہشات بڑھتی رہتی ہیں. اور یہ خواہشات اتنا بڑھتی ہیں کہ انسان کو اپنا اسیر بنا لیتی ہیں، اپنا قیدی بنا لیتی ہیں. پھر انسان بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اللہ کا غلام ہو، وہ خواہشات کا قیدی بن جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ خواہشات دنیا کو ترک کرنا بھی ایک آفت ہے، یعنی اس آفت سے بچنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ یہ دنیا کی جو محبت ہے، یہ دنیا کی محبت تمام خرابیوں کی جڑ ہے. کہ جتنی خرابیاں انسان کے اندر جنم لیتی ہیں اس کا پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت دل کے اندر آتی ہے. پھر اس کے بعد خواہشات پیدا ہوتی ہیں، یہ خواہشات کی پیروی کے اندر لگ جاتا ہے. تو فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ آدمی خواہشات کو ترک کرنے سے دو مصائب کا شکار ہو جاتا ہے. جب خواہشات کو ترک کرتا ہے تو دو قسم کے مصائب ہیں جس کا یہ شکار ہوتا ہے. پہلے یہ کہ انسان ترک خواہشات پر قادر نہیں ہوتا اور دنیا سے ڈرتا ہے کہ اس کے اسرار سے کوئی آدمی واقف نہ ہو. یعنی خود کے اندر تو کمزوری ہے کہ اپنی خواہشات کو ترک نہیں کر سکتا، اور پھر اس بات سے بھی ڈر رہا ہے کہ لوگوں کو میری حالت کا پتہ بھی نہ چل جائے، یعنی میرا بھرم قائم رہے، میری بزرگی قائم رہے، میرا بڑا پن قائم رہے. تو اس بات سے بھی ڈر رہا ہے
کہ پہلے یہ کہ انسان ترک خواہشات پر قادر نہیں ہوتا اور دنیا سے ڈرتا ہے کہ اس کے اسرار سے کوئی آدمی واقف نہ ہو. وہ سب خواہشات کو تنہائی میں پورا کرتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے تو بڑا معزز محترم بنا ہوا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا نیک ہے، بڑا زاہد ہے، اس نے تو دنیا کو چھوڑ رکھا ہے، یہ تو دنیا کو منہ نہیں لگاتا، اور یہ تنہائی کے اندر اپنی ان خواہشات کو پورا کرتا ہے. اب وہ خواہشات بہت سی ہو سکتی ہیں کہ وہ خواہش کھانے کی خواہش ہے، وہ کوئی اور خواہش ہے، اور آج کے زمانے کے اندر جو خواہش ہے تو یہ اپنے نفس کی لذت کو پورا کرنے کی خواہش، اپنی ذہنی آوارگی کو تسکین دینے کی خواہش، جس کا ذریعہ یہ موبائل فون ہے، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی ذہنی آوارگی کی تسکین کرتا ہے. اب بظاہر معاشرے کے اندر تو بڑا معزز اور محترم ہے، لوگ کہتے ہیں جی بڑا نیک ہے، بڑا دیندار ہے، اس کی تو وضاقت بھی اچھی ہے، یہ تو مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن کسی کو خلوتوں کا حال معلوم نہیں کہ خلوت میں کیا ہے، تنہائی میں کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اگر کوئی اور نہیں جانتا خلوت کیسی ہے، جلوت کیسی ہے، دل میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا. اللہ کہتا میں تو جانتا ہوں. تمہاری نظر کی خیانت کو بھی پہچانتا ہوں کہ تمہاری آنکھ کے اندر کیا خیانت ہے، کس کو کس نظر سے دیکھتے ہو. کسی پر حقارت کی نظر ہے، کسی پر نفرت کی نظر ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی پر حقارت اور نفرت کی نظر نہیں ہوتی، لیکن اپنے اوپر تعلی کی نظر ہوتی ہے، بڑائی کی نظر ہوتی ہے. تو جیسے کسی کو نظر حقارت سے دیکھنا حرام، ایسے ہی اپنے اوپر تعلی کی نظر ڈالنا بھی حرام، کہ عین اس گھڑی میں جب آدمی اپنے کو کچھ سمجھتا ہے، اپنی کسی خوبی پر، کسی کمال پر نظر ہوتی ہے، اور وہ خوبی کمال آیا کہاں سے ہے، وہ خوبی جو آئی، کمال جو آیا، کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا. تو جس رب کی طرف سے آیا اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اپنے اوپر نظر ڈالے کہ شاید میری وجہ سے ایسا ہے. تو اپنے اوپر نظر ڈالنا تعلی کی، بڑائی کی، یہ اللہ کی نظر میں انسان کو گرا دیتا ہے، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. تو اپنے پر تعلی کی نظر، بڑائی کی نظر، یہ بھی حرام. یہ راستہ تو اپنے کو مٹانے کا راستہ ہے. عاجزی، انکساری، اپنی بات کو پیچھے کرنا، اپنے کو مٹانا، گمنامی، بس جو مٹاتا ہے اللہ اس کو چمکا دیتا ہے. پھر اگر رفعت ملتی ہے، بلندی ملتی ہے، عزت اور احترام ملتا ہے، وہ عزت و احترام وہبی ہوتا ہے، کسبی نہیں ہوتا، وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے، جس میں انسان کے کسب کو دخل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو اپنے کو چھپاتا ہے، یہ تو اپنے کو مٹاتا ہے، اور اللہ اسے بڑھا رہا ہے کیونکہ اس نے اللہ کے لیے اس تواضع کو، اس عاجزی کو اختیار کیا ہے. یہ اصل ہے اپنے کو مٹانا. تو نہ اپنے پر بڑائی کی نظر ہو، نہ دوسرے پر حقارت کی نظر ہو. اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں. بات اس پر چل رہی ہے کہ ظاہر میں انسان کچھ ہے، لوگوں کے سامنے کچھ ہے، لیکن جیسا لوگوں کے سامنے ہے ویسا خلوت میں نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی جب لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے تو بڑی لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے، اور جب تنہائی میں نماز پڑھتا ہے تو بڑی جلدی جلدی پڑھتا ہے. اب کیا مطلب ہے کہ تنہائی میں وہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مجمع میں لوگوں کے سامنے تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نماز بڑی لمبی پڑھ رہا ہے. تو جیسی نماز خلوت میں ہو ویسی جلوت میں ہو، جیسی جلوت میں ہو ویسی خلوت میں ہو. اب اس میں جو ہے دکھلاوا اور ریا آ سکتا ہے کہ خلوت کے اندر کیا تھا کہ لوگ نہیں تھے لیکن اللہ تو تھا، تو خلوت میں جلدی جلدی ٹکرے کیوں ماری، اجلت کے اندر نماز کیوں پڑھی؟ وہاں بھی تو ویسی ہونی چاہیے تھی جیسی جلوت کے اندر تھی، مجمع میں تھی. اب یہ کیا ہے؟ ایک خود فریبی ہے، دھوکہ ہے. تو اسی کو فرماتے ہیں کہ
پہلے یہ کہ انسان ترک خواہشات پر قادر نہیں ہوتا اور دنیا سے ڈرتا ہے کہ اس کے اسرار سے کوئی آدمی واقف نہ ہو. یعنی جو آدمی بناوٹی ہوگا، تکلفات کے ساتھ کوئی کام کرنے والا ہوگا، اسے ہر وقت ڈر لگا رہے گا کہ میری کوئی بات کھل نہ جائے، کسی کو پتہ نہ ہو جائے، کوئی راز نہ معلوم ہو جائے، ڈرتا رہے گا. کیونکہ بناوٹی ہے، حقیقت موجود نہیں ہے، ایک ظاہر ہے جس کا باطن نہیں ہے، جسم ہے جس کی روح نہیں ہے. تو اسے ڈر لگا ہوگا کہ کوئی میرے اسرار سے واقف نہ ہو جائے، کسی کو میرا راز پتہ نہ چل جائے. اور جو اللہ کے لیے کر رہا ہوگا پھر وہ کسی سے چھپائے گا نہیں، پھر وہ جیسا خلوت میں ہوگا ویسا مجمع میں ہوگا. اسے کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا کہ کسی کو میری بری حالت کا پتہ نہ چل جائے، کسی کو میری تنہائی کا راز پتہ نہ چل جائے. پھر اسے ڈر نہیں ہوگا کیونکہ اس کی زندگی کے اندر یکسانیت ہوگی. جیسا ظاہر ہوگا ویسا باطن ہوگا، جیسا باطن ہوگا ویسا ظاہر ہوگا. منافقت اس کے اندر نہیں ہوگی، کیونکہ منافق وہی ہے کہ جس کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو. سامنے لوگوں سے میٹھی میٹھی باتیں کرے، اندر سے دل میں بغض اور عداوت رکھے، تو ظاہر ہے کہ منافقت ہے. تو اسے دنیا سے ڈرتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے لوگوں سے کہ کوئی اس کے اسرار سے کوئی آدمی واقف نہ ہو جائے، اس کا کوئی راز نہ کھل جائے، اس کا بھرم نہ کھل جائے. وہ سب خواہشات کو تنہائی میں پورا کرتا ہے، اور خواہشات کو تنہائی میں پورا کرنا یہ بھی تو دھوکہ ہے. اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. دھوکے کے اندر مبتلا ہے. ارے پیدا کرنے والا رب تو دیکھ رہا ہے، اس سے چھپ کے کہاں گناہ کر سکتا ہے، اس سے چھپ کے کہاں خواہش کو پورا کر سکتا ہے. کوئی اگر نہیں دیکھ رہا وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو تجھے جانتا ہے کہ تو کیا ہے، کیسا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہ پیدا کرنے والا رب نہیں جانے گا؟ وہ جانتا ہے. تو خواہشات کو تنہائی میں پورا کرتا ہے. یہ منافقت کی دلیل ہے، کھلی ہوئی منافقت کی دلیل ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ عادت بڑھ کر غرور کا درجہ اختیار کر لے، تکبر کا، غرور کا. اور غرور دھوکے کو بھی کہتے ہیں. اور وہ دھوکہ لوگوں کو دے رہا ہوگا لیکن در حقیقت خود دھوکے کے اندر مبتلا ہوگا، خود فریبی کا شکار ہوگا، اور کوئی اس کا دشمن نہیں ہوگا، یہ اپنا دشمن خود ہوگا. اور وہ سوچے کہ اس میں لوگوں کا فائدہ ہے، لہذا کیوں نہ میری تقلید کریں. یہ قطعی فریب اور مکاری ہوگی کہ ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ. ایک طرف یہ کہ میری حالت لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور ایک طرف یہ کہ لوگ میری تقلید کریں، میرا اتباع کریں. تو پھر یہ فریب اور مکاری ہے. اور دوسرے وہ آدمی، کہا نا کہ دو قسم کے مصائب کا آدمی شکار ہوتا ہے. تو پہلی مصیبت تو یہ ہے کہ جس کے اندر خواہشات کو ترک کرنے پر قادر نہیں ہے، چھپ چھپ کر خواہشات کو پورا کرتا ہے، اور ڈرتا بھی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. تو یہ منافقت کے اندر مبتلا ہے. دوسرے وہ آدمی کہ جو اپنی خواہشات کے عوض چیزیں لیتا تو ہے لیکن خود استعمال نہیں کرتا. یہ صدق و سچائی کی اعلیٰ دلیل ہے کہ بظاہر یہی ہے، وہی کھانے کی حاجت ہے، پینے کی حاجت ہے، پہننے کی حاجت ہے، اور جو دنیا کی ضروریات ہیں اگر کوئی لاتا ہے تو لے لیتا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو کوئی ایسے ہی عام آدمی ہے، لے لیتا ہے، لیکن لینے کے بعد خود استعمال نہیں کرتا، لے کر اللہ کی مخلوق پہ خرچ کر دیتا ہے، اللہ کی مخلوق کو دے دیتا ہے. اللہ کی مخلوق کی بھلائی، خیر خواہی دل کے اندر ہوتی ہے. تو یہ صدق و سچائی کی اعلیٰ دلیل ہے. کیونکہ جب کوئی انسان کے پاس راحت کا سامان آتا ہے، اچھا کھانا، اچھا لباس، عمدہ چیزیں، تو نفس تو یہ کہتا ہے کہ تو استعمال کر، تو اس سے لطف اندوز ہو، کیونکہ نام تو تیرا ہوا نا، تجھے ملا ہے.
تو تجھ پر کسی نے یہ احسان کیا ہے تو پھر تجھے خود استعمال کرنا چاہیے، اس کا مزہ لینا چاہیے۔ لیکن وہ خود اس سے لطف اندوز نہیں ہوتا، اس کا مزہ وہ خود نہیں لیتا، بلکہ وہ اللہ کی مخلوق میں خرچ کر دیتا ہے، لوگوں کو بانٹ دیتا ہے، اور اس طرح سے بانٹ دیتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب بظاہر تو یہ لگتا ہے لوگوں کو کہ یہ لیتا ہے، لیکن وہاں لیتا تو ہے لیکن اپنے استعمال میں نہیں لاتا، تو یہ اس کا صدق ہے، سچائی ہے، اور اللہ اسی دل کی سچائی کو دیکھتا ہے، اس کے دل کے اندر سچائی کتنی ہے، صدق کتنا ہے۔ لیکن یہ منزل دشوار ہے، ایسا کرنا دشوار ہے، لیکن اخلاص نیت کا معیار جب پیدا ہوتا ہے تو سب معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی رضا کا آدمی قصد کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، مخلوق کے لیے نہیں کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، اس کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں، اس کی مدد ہوتی ہے، اس کی نصرت ہوتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی رضا کی نیت ہے، اخلاص ہے، تو پھر من جانب اللہ بھی کسی کام کے اندر دشواری پیدا نہیں ہوتی، کاموں میں آسانی آتی چلی جاتی ہے، اور وہ کاموں کی جو آسانی ہے، سہولت ہے، وہ اس کی وجہ سے نہیں آتی، اس کی نیت کی وجہ سے آتی ہے، لیکن آتی کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے، من جانب اللہ۔ اگر آدمی دشواری محسوس کرے گا، گویا کہ کوئی کمی ضرور ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اسے کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی، کام اس کے بنتے چلے جا رہے ہیں، آسانیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے کہ کام آسانی کے ساتھ انجام پا رہے ہیں، نیت صاف ہے، نیت کے اندر اخلاص ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ آدمی کام میں دشواری محسوس کرنے لگے، تو جب دشواری محسوس کرنے لگے تو گویا کہ کوئی کمی رہ گئی۔ کمی سے مراد کیا ہے کہ کہیں کوئی ریاکاری تو نہیں ہو گئی، کہیں کوئی کام نفس کی لذت کے لیے تو نہیں کیا، کہیں کوئی کام لوگوں میں بڑا بننے کے لیے تو نہیں کیا، کوئی ایسی خرابی آئی ہے کہ یہ دشواری کیوں آئی؟ اگر خلوص تھا، للہیت تھی، تو پھر دشواری نہیں آنی چاہیے تھی۔ تو یہ دشواری کا آنا گویا کوئی کمی ضرور ہے، اور یہ تو ہر عمل کے اندر ہونا چاہیے کہ جب بھی آدمی کو نیک عمل کرے، نیک عمل کرنے کے بعد اپنے عمل کو جانچے اور پرکھے کہ اس کے اندر کمی کیا رہ گئی، اور جب آدمی اس پر ایک جائزے کی نظر ڈالتا ہے یا اپنے عمل پر ایک تنقید کی نظر ڈالتا ہے، کیسا ہے، اسے پھر اس کی کمی، کوتاہی، خرابی نظر آتی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، اسے دور کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک عادت ہونی چاہیے ہر چیز کے اندر کہ انسان کی زندگی میں اس کی میل ملاقات ہے، اس کی گفتار ہے، یہ خالی عبادت کے ساتھ خاص نہیں کہ عبادت میں کرے اور کاموں میں نہ کرے، نہیں، کہ کسی سے اگر گفتگو بھی کر رہا ہے تو بعد میں سوچنا ضرور چاہیے کہ میں نے جن الفاظ کا انتخاب کیا، کیا اس سے بہتر میں الفاظ کا انتخاب کر سکتا تھا؟ سوچنا چاہیے کہ آخر اس سے بہتر بھی تو ہو سکتا تھا نا۔ اور یاد رکھیں کہ بہتری کی جو گنجائش ہے، اصلاح اور درستی کی جو گنجائش ہے، وہ ساری زندگی رہتی ہے، موت تک رہتی ہے۔ موت تک آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب مجھے کسی کام میں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کہہ سکتا۔ یہ جو سفر ہے یہ موت تک چلتا ہے، اور موت تک اپنے کو فارغ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اندری راہ می تراش و می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش، کہ جب تک ایمان کے ساتھ خاتمہ نہ ہو جائے اس وقت تک تراش خراش لگی رہنی چاہیے۔ اور وہ تراش خراش کیسی ہے
کہ اپنی حالت پر اطمینان نہ ہو، اپنی حالت پر اطمینان نہ ہو اور حالت کے بدل جانے کا خوف لگا رہے۔ اگر اپنی حالت پر اطمینان آ گیا تو پھر یہ اطمینان نہیں ہے، یہ انجماد ہے، انجماد، کہ یہ منجمد ہو گیا۔ اور منجمد چیز جو ہے وہ اچھی نہیں ہوا کرتی، متحرک چیز جو ہے، ترقی کرنا ہے تو پھر متحرک رہنا پڑے گا نا، تحریک ہونی چاہیے۔ انجماد تو ایک جگہ پہ رک گیا، اور جب رک گیا تو ترقی سے رک گیا۔ تو اس لیے کبھی اپنے اوپر نظر نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی توفیق پر نظر ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے، اور اس میں اپنے عمل کی کوتاہی کو دیکھتا رہے۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ اصلاح کا سفر ہے، درستی کا، یہ موت تک ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور انسان کسی بھی زندگی کے مرحلے پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اب اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کہہ سکتا۔ جب بڑے بڑوں کو ضرورت تھی، بڑے بڑوں کو اپنے نفس پر اطمینان نہیں تھا، صحابہ کی جماعت جنہیں جنت کی بشارتیں ملی تھیں، انہیں اپنی حالت پر اطمینان نہیں تھا، تو پھر ہمیں اطمینان کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پر نفاق کا خدشہ کرتے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، اور کون ہیں کہ جنہیں بشارتیں مل چکی ہیں، جنت کی بشارت۔ اگر میرے بعد وہی آتی تو عمر پر وہی آتی، جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان وہاں سے نہیں گزرتا، اور حق عمر کے ساتھ ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سی بشارتیں، لیکن حالت پر اطمینان نہیں ہے، بے چینی ہے۔ اور یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی پہچان ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے انسان کے اندر بے چینی، بے کلی لگی رہتی ہے۔ سب سے بڑا خطرہ تو یہ ہے کہ خاتمہ کیسا ہوگا، خاتمہ کیسا ہوگا، کسی کو معلوم نہیں کہ خاتمہ کیسا ہوگا، اور جب معلوم نہیں تو پھر زندگی اسی کوشش میں گزرنی چاہیے کہ خاتمہ اچھا ہو جائے، اور خاتمہ اچھا ہو گیا پھر آگے کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، آگے کی منزلیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کو دیکھتے تھے تو زار و خطار روتے تھے کہ ریش مبارک گھنی تھی، آنسو چن چن کے سینے پر گرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ جو قبر کا گڑھا ہے نا، یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ جس کی یہ منزل درست ہو گئی، صحیح ہو گئی، اس کی آگے کی بھی منزلیں صحیح ہو جاتی ہیں، اور جس کی یہ پہلی منزل بگڑ گئی، قبر خراب ہو گئی، تو پھر آگے کی منزلیں بھی بگڑ جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں۔ تو ڈرنے کا مقام ہے، اپنی حالت پر اطمینان نہیں ہونا چاہیے، اس وجہ سے کہ خاتمہ کیسا ہوگا۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے تھے کہ بھائی ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ خاتمہ کیسا ہوگا۔ ڈر، خوف، اندیشہ لگا ہوا ہے، تو جب اس بات کا اندیشہ لگا ہوا ہے کہ خاتمہ نامعلوم کیسا ہو، تو پھر اپنی کسی چیز کے اوپر انسان ناز کیسے کر سکتا ہے، اس کے اندر اترانا پن کیسے آ سکتا ہے کہ جب اسے اپنے خاتمے کا ہی نہیں پتا کہ خاتمہ کیسا ہوگا، تو پھر ناز کیسا، اترانا پن کیسا، تکبر اور بڑائی کیسی، عجب کیسا۔ وہاں تو یہ ہے کہ کر کے بھی ڈرتا رہے، لرزتا رہے، قبول فرما لے تو ان کا احسان ہے، ورنہ ہمارے عمل میں کون سا کمال ہے، کون سا اس میں ایسا ہنر ہے کہ وہ قبول کر لیں، تو قبول کریں تو ان کا احسان ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر آدمی دشواری محسوس کر رہا ہے تو کوئی ایسی کمی ہے، اخلاص کے اندر کمی ہے، للہیت میں کمی ہے، کہیں ریاکاری ہوئی ہے، کہیں کچھ ملاوٹ ہوئی ہے جو دشواری پیش آ رہی ہے۔ اگر وہ ملاوٹ نہ ہوتی، وہ خرابی نہ ہوتی تو دشواری پیش نہ آتی،
اور اگر کوئی ریاکاری ہے کسی اللہ کے غیر کی طرف کہیں کوئی اس کے لیے عمل کر رہا ہے معاصی باللہ کے لیے، تو پھر وہ چیز اسے بجائے حق سے قریب کرنے کے وہ حق سے دور لے جاتی ہے، دور لے جاتی ہے۔ جو آدمی کھانے کی خواہشات کے ماتحت ریاکاری میں مبتلا ہے کہ لوگوں کے سامنے تو نہ کھائے لیکن تنہائی میں کھائے، لوگ سمجھے کہ بھی بڑے صوفی ہیں، یہ تو کھانا ہی نہیں کھاتے، تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں، انہوں نے تو کھانا ہی چھوڑ رکھا ہے، کس لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور تنہائی میں اچھی طرح سے کھائے، تو یہ دھوکہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو آدمی کھانے کی خواہشات کے ماتحت میں ریاکاری میں مبتلا ہے، وہ ایسا ہے کہ بارش سے حفاظت کرے اور پرنالے کے نیچے جا کر کھڑا ہو جائے۔ بارش سے تو بچ رہا ہے کہ جو طاہر اور طیب پانی آ رہا ہے تو اس سے تو بچ رہا ہے، اور پرنالے میں جو گدلا پانی آ رہا ہے اس کے نیچے کھڑا ہوا ہے، یہ ریاکار ہے۔ اگر نفس میں اس قسم کی ریاکاری آ جائے تو اسے چاہیے کہ لوگوں کے سامنے کچھ نہ کچھ کھائے۔ کیوں کہ اگر وہی منافقت والی بات کہ پھر ظاہر کچھ اور باطن کچھ، لوگوں کے لیے نہ کوئی عمل کرے اور نہ لوگوں کی وجہ سے کوئی عمل چھوڑے، اخلاص اور للہیت کی تجدید کرتا رہے، یا اللہ تیری رضا کے لیے، یا اللہ تیری رضا کے لیے، کوئی نفسانیت نہ آئے، کوئی ریا نہ آئے، کوئی دکھلاوا نہ آئے۔ اور ان چیزوں کے اندر خدشات بہت زیادہ ہیں، خطرات بہت زیادہ ہیں، خطرات کہ آدمی کی مشہوری ہو جاتی ہے، یہ فلاں بزرگ تو کسی سے ملتے ہی نہیں ہیں، وہ تو مصلی پر بیٹھے رہتے ہیں، فلاں تو کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں، بڑے صوفی ہیں، بڑے زاہد ہیں۔ اب نفس کو اس کے اندر لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، اپنی تعریف سن کر نفس خوش ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ جب نفس خوش ہو رہا ہے تو اس میں تو نفسانیت ہے، پھر الہیت کہاں ہوئی، خلوص کہاں ہوا؟ اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ کتنے بڑے شخص ہیں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اپنے شیخ کو جو خط لکھا تو کیا فرمایا؟ لکھا کہ امور شریعت امور طبیعت بن گئے، امور شریعت امور طبیعت بن گئے، یعنی جیسے امور طبیعت کھانا پینا سونا جاگنا میل ملاقات یہ امور طبیعت ہیں، تو شریعت طبیعت ثانیہ بن گئی ہے۔ اور دوسری بات جو لکھی کہ مدح و ذم برابر ہو گئی ہے، کہ کوئی کتنی تعریف کرے اس سے دل خوش نہیں ہوتا، اور کوئی کتنا ہی برا کہے دل رنجیدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جتنا وہ برا کہہ رہا ہے یہ اپنے کو اس سے زیادہ برا سمجھ رہا ہے۔ اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم العلوم والخیرات، کتنے بڑے شخص ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ ارے یہ 4 لفظ مولوی کے میرے نام کے ساتھ لگ گئے، اگر یہ 4 لفظ میرے ساتھ نہ لگتے تو اپنے کو ایسا مٹاتا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلتا کہ قاسم کی ماں نے اسے جنا بھی تھا یا نہیں جنا تھا، ایسا اپنے کو مٹاتا۔ آج ہمارا نفس خوش ہوتا ہے شہرت سے، لوگوں کی واہ واہ سے، یا کبھی متوقع ہوتا ہے کہ لوگ تعریف کریں، یہی تو نفسانیت ہے۔ پھر الہیت چلی جاتی ہے، جب نفسانیت آتی ہے تو الہیت رخصت ہو جاتی ہے۔ تو مثال کیا ہے کہ ریاکار کی، کہ بارش سے تو بچ رہا ہے، جو طاہر اور طیب پانی آ رہا ہے، اور گدلے پانی کے نیچے پرنالے کے نیچے کھڑا ہوا ہے، پرنالے کے نیچے نجاست والے پانی میں، غلاظت والے پانی کے نیچے کھڑا ہوا ہے، یہ ریاکار ہے۔ تو اگر نفس میں اس قسم کی ریاکاری آ جائے تو پھر اسے چاہیے کہ لوگوں کے سامنے کچھ نہ کچھ کھائے، لوگوں سے ملے جلے کھائے، اپنی اس بزرگی کے خول سے باہر نکلے کہ لوگوں کے اندر میرا اعتقاد قائم ہو۔ ارے لوگوں کے اعتقاد کا کیا بھروسہ ہے؟
لوگوں کے اعتقاد کا تو کوئی بھروسہ نہیں. لوگوں کے اعتقاد کے پیچھے تو اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے، اپنے آپ کو خراب کر رہا ہے. ہاں یہ دیکھ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو بس سب کچھ حاصل ہے، چاہے لوگ ناراض بھی ہوں تو پھر پرواہ کی بات نہیں ہے. اور اگر لوگ تو راضی ہیں، لوگ تو معتقد ہیں اور اللہ ناراض ہے تو پھر ایسا اعتقاد کس کام کا ہے؟ اصل چیز اخلاص ہے، للہیت ہے. اور یہاں تک بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کبھی دو بھائیوں کے درمیان بھی ناچاقی ہو، باپ بیٹے کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان اگر کوئی ناچاقی ہو جائے تو بجائے اس کے کہ انسان ایک دوسرے کو مطعون کرے، ہم کہتے ہیں نا سارا ملبہ دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں، باپ بیٹے پہ ڈال دیتا ہے، شوہر بیوی پہ ڈال دیتا ہے، بھائی بھائی پہ ڈال دیتا ہے، بس ساری خرابی تو اس کی ہے نا، گویا کہ میں تو بڑا پارسا ہوں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کہیں ایسا کہیں اختلاف آ جائے، کہیں کوئی تعلق میں ایسی کشیدگی آ جائے، ناچاقی آ جائے، تو کوئی ایک فریق دونوں میں سے اخلاص سے ہٹا ہوا ہے، اخلاص سے ہٹا ہوا ہے. اور جب اخلاص سے ہٹا ہوا ہے تو نفسانیت کا شکار ہے. اب اسے چاہیے کہ اپنا جائزہ لے، اس ضد میں نہ رہے کہ میں صحیح ہوں یہ غلط ہے. ہوتا یہی ہے کہ ہمیں اپنا آپ تو صحیح نظر آتا ہے، سارا جہان غلط نظر آتا ہے. تو جائزہ لے کہ کہیں میں اخلاص سے ہٹا ہوا تو نہیں. اگر میں اخلاص پر ہوتا، میری نیت کے اندر درستی ہوتی تو پھر ایسا اختلاف پیدا نہ ہوتا، ایسی خرابی نہ آتی، تعلقات میں کشیدگی نہ آتی، ناچاقی نہ آتی. تو کوئی ایک فریق اخلاص سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، تجدید اخلاص کر لے، اپنے آپ کو اب دیکھ کے اپنی غلطی کی تلافی کر لے، انا پرستی میں نہ رہے کہ بس میں صحیح اور دوسرا غلط. نہیں، میں بھی تو غلط ہو سکتا ہوں نا، انسان ہے، بشر ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو سکتی ہے. تو بجائے اس کے کہ دوسرے کو ہم مطعون کریں، دوسرے کو برا کہیں، اپنی غلطی کو سوچنا چاہیے، میں کہاں پہ غلط ہوں، اس کو درست کرنا چاہیے، معاملات صحیح ہو جاتے ہیں. تو یہ بات اس پر چل رہی تھی کہ دنیا کی خواہشات کا ترک کرنا، خواہشات دنیا کا ترک کرنا، کہ جس میں ریا سے، دکھلاوے سے آدمی اپنے آپ کو بچائے. جو کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے. دنیا کی خواہشات کو ترک کر رہا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، لوگوں میں بزرگ اور بڑا بننے کے لیے نہیں، لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے. اور اگر کبھی شہرت ہونے لگے، نفس خوشی محسوس کرنے لگے تو فوراً باہر آ جانا چاہیے، کھانا پینا، ملنا جلنا، یہ سب کچھ کرنا چاہیے تاکہ وہ چھاپ ہٹ جائے، نفسانیت اندر کی چلی جائے. اصل چیز للہیت اور خلوص ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارغ عنا وأرغنا وارغ عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء
وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين.